اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں بسنے والے شہری یہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ زرعی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، بد انتظامی کی وجہ سے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے آج ہمارے معتبر مہمان G9 مرکز المعروف کراچی کمپنی انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ راجہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ G9 مرکز کے تاجران کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان تاجران کو بنیادی سہولتیں کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ راجہ صاحب کی بات چیت سنتے ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ، میری ریکویسٹ پر آپ نے مجھے ٹائم عطا کیا، جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم بات میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ CDA کے 4 سیکشن، جس میں انکروچمنٹ، سینیٹیشن، انوائرمنٹ اور BCS کی غفلت، بد انتظامی اور ملی بھگت کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے آپ کے پاس پہنچی گئی یہ انفارمیشن کے مطابق CDA انتظامیہ نظر ثانی کریں گے۔ تو آئیے راجہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں G9 مرکز المعروف کراچی کمپنی کے حوالے سے۔ راجہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ G9 مرکز اسلام آباد کا میرے خیال میں سب سے پہلا اور پرانا مرکز ہے اور بڑا مرکز ہے۔ یہاں پر تاجران کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ G9 مرکز اسلام آباد کا سب سے بڑا تجارتی مراکز ہے، اسی طرح سے ہم اب بڑا مرکز ہونے کے ناطے ٹیکسز، ریونیو، FBR، تمام حکومتی جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمیں مسائل یہ ہیں کہ چیئرمین CDA صاحب سے ہیں۔ ہماری دست بدست گزارش ہے کہ جناب علی صرف اوور ہیڈ برج ہی اسلام آباد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسلام آباد کی مارکیٹوں کا حسن ختم ہو چکا ہے، پامال ہو چکا ہے گزشتہ 16 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ شاید ٹائم ہو گیا ہے۔ میری مارکیٹ میں کوئی کارپیٹنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی فٹ پاتھ نہیں بنا، کچھ نہیں ہوا، سیوریج برا حال ہے، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کارپیٹنگ میں فٹ کے گہرے کھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب علوی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے کیمرے کو ذرا گھمائیں مارکیٹ کی پارکنگز کے اندر بھی اور دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں، یہ کیپٹل جو شہر ہے اسلام آباد، اس کے باسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایشیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہونے کے ناطے اس میں سہولیات کا فقدان ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد چلانے والے ادارے اس کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ میں ایک فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، میری جماعت کی حکومت ہے، میری جماعت کا لگایا ہوا چیئرمین CDA ہے۔ اس شہر نے مسلم لیگ نون کو 3 MNA دیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عوام کا، تاجروں کا، ہم آئے روز صرف انکروچمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، ہم آئے روز ان فٹ پاتھوں کا، ان اداروں کو خط لکھ کے، میرے پاس ایک پوری فائل بھری پڑی ہے
یہ چیئرمین سی ڈی اے کو، انجم وکیل صاحب کو، ان ساروں کو، سیوریج کو، میری مارکیٹ کے اندر 2 لیڈیز پارک ہیں لیڈیز کی سٹنگ کے ارینجمنٹ میں، وہ دونوں پارک اس قدر خستہ حالت میں ہے کہ وہاں پہ بیٹھنا محال ہے. گزشتہ کئی سالوں سے نہ کسی نے ان کو رنگ کیا، نہ کسی نے ان کی ریپیئرنگ کی. ایک فوارہ ہے ہمارے پاس جو تقریباً 1992 سے اب لگا ہوا ہے، اس کو کوئی آپریٹ کرنے والا نہیں، کوئی وہ فنکشنل کرنے والا نہیں. میں ہر ادارے سے، ہر ڈائریکٹریٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ G9 مرکز اسلام آباد کا حصہ ہے، برائے مہربانی اس پہ توجہ دی جائے. اس کے تمام تر ترقیاتی کام جو بھی ہیں وہ فی الفور کیے جائیں، اور خصوصاً بالخصوص میں چیئرمین سی ڈی اے صاحب سے، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے، طلال چودھری صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جناب چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو پابند کیا جائے، محمد علی رنداوا صاحب کو، کہ G9 مرکز کی خستہ حالی کو خوشحالی میں بدلا جائے، اور یہاں پہ فوری طور پہ جو کام ہونے والے ہیں ان کو کیا جائے. کارپیٹنگ ہے، روڈ ہے، فٹ پاتھ ہیں، ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ ہیں. سن 2000 سے پہلے کے جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، ٹل ٹو ٹائم وہی ٹوٹے پھوٹے فٹ پاتھ سے ہم گزارا کر رہے ہیں. ہماری سیوریج لائنوں کا کوئی حال نہیں ہے، ڈرینیج کا کوئی حال نہیں ہے، ہمارے پارکس کا کوئی حال نہیں ہے. ایک فلٹریشن پلانٹ اس مرکز میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ڈیواٹسن گروپ آف کمپنیز نے ہمیں احسن بختاوری صاحب نے لگوا کے دیا. اس کے علاوہ گزشتہ 16-17 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ سی ڈی اے نے آ کے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام G9 مرکز کے اندر کیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ راجہ صاحب. جی ناظرین کرام، آپ G9 مرکز کے پریزیڈنٹ انجمن تاجران جناب راجہ ذوالفقار صاحب کی حقائق پر مبنی 100% حقائق پر مبنی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اگر کسی کو سی ڈی اے افسران سے میں گزارش کروں گا اپنے پروگرام کی وساطت سے، اگر کسی کو راجہ صاحب کی باتوں پر شک ہو تو تشریف لائیں، ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری باتیں 100% سچائی پر مبنی ہیں. انکروچمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے میں بتاتا چلوں کہ انکروچمنٹ کے ہی بدعنوان انسپیکٹرز ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے تمام مراکز میں ایک ایک چپا فروخت کیا ہوا ہے، جس کے لیے وہ روزانہ، ماہانہ، ہفتہ وارانہ بنیادوں پر باقاعدہ بھتہ وصول کرتے ہیں. اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں 100% حقائق اور ایویڈنس کی بنیاد پر کر رہا ہوں. میں گزارش کروں گا جناب راجہ ذوالفقار صاحب سے کہ وہ ایک دفعہ اپنا کوئی پیغام سی ڈی اے کے اعلیٰ افسران کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. جی راجہ صاحب. سی ڈی اے دیکھیں جی، نو ڈاؤٹ کہ سی ڈی اے اسلام آباد کا سب سے بڑا کیپٹل کا ادارہ ہے، جس کا اپنا بجٹ ہے، اپنے ٹیکسز ہیں، اپنا ریونیو ہے. سی ڈی اے چاہے تو اس اسلام آباد کو پیرس بنا سکتا ہے. سی ڈی اے کی نقل جنسیوں کی وجہ سے یہ شہر آج چیچوں کی ملیاں لگ رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس شان و شان سے یہ شہر بنایا گیا تھا، جس شان و شان طریقے سے اس میں لوگوں کو بسایا گیا تھا، آج یہ شہر اس کی غمازی نہیں کرتا. بالا افسران سے یہی گزارش ہے کہ جناب علی کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، اس کے ترقیاتی کاموں کا. یہ چیئرمین سی ڈی اے صاحب کے بقول کہ انہوں نے کہا تھا جس مارکیٹ کے اندر کوئی کمرشل پلاٹ آکشن ہوگا، میں اس کی زیادہ تر حصہ اس مرکز کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر لگاؤں گا. ہمیں تو ایسا آج تک کچھ نظر نہیں آیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ چیئرمین سی ڈی اے صاحب توجہ دیں مارکیٹس کے اوپر، سیکٹرز کے اوپر. دنیا رل گئی ہے اس دورانیے میں، اس میں کوئی شک نہیں. تعمیر و ترقی آپ نے برجز کے اوپر کی ہے، اوور ہیڈ کے اوپر کی ہے، سب کی ہے، لیکن پبلک کے ہر بندے کی رسائی یا ہر بندے کی ضرورت اوور ہیڈ برج نہیں ہے. لوگوں کی ضرورت ہے بھی یہ پارکنگ کے اندر جو کھڈے پڑے ہوئے ہیں،
جو فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو اسٹریٹ لائٹیں نہیں ہیں. مطلب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آج بھی ہم اسی پرانے اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ CDA کا بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کیوں خرچ ہو رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکٹر کے تمام جتنے بھی مراکز کے بڑے سیکٹرز ہیں, چیئرمین CDA صاحب ان کا خود وزٹ کریں, اپنے دفتر سے باہر آئیں. آپ عوامی نمائندے ہیں, عوام میں آئیں اور لوگوں کے حال دیکھیں کہ کیا ہے مارکیٹس کے اندر. میری گزارش ہے میرے شہر کے تینوں MNA سے بھی, انجم وکیل خان صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, راجہ خرم صاحب, پلیز آپ شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں. جناب علی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ چیئرمین صاحب کو کہیں کہ آپ اٹھیں دفتر سے اور ہمارے ساتھ آ کے ان سیکٹر کا پرسان حال دیکھیں. بہت بہت شکریہ الوی صاحب آپ کا سر راجہ صاحب. جی ناظرین کرام, بڑی فصاحت, بڑی بلاغت اور بڑی تفصیل کے ساتھ راجہ صاحب نے گفتگو کی. میں راجہ صاحب کی مکمل گفتگو کی تائید کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کی وساطت سے جناب محمد علی رنداوا, چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین CDA سے گزارش کروں گا کہ ان تمام مسائل کے اوپر نظر ثانی کر کے ان کا حل پیش کیا جائے. ناظرین, اگلے پروگرام تک اپنے میزبان M یعقوب علوی اور ہمارے معزز مہمان جناب راجہ ذوالفقار صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.